کے دن ہوئی ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو نئے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف. عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا. یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے. یاروں نے حاشیہ چڑھایا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت بلا فصل علی لکھنا چاہ رہے تھے، عمر درمیان میں رکاوٹ پڑ گئے، رکاوٹ ڈال دی انہوں نے. رسول اللہ نے نہیں لکھ دیا، حضور کی نافرمانی کی ہے. یہ چند جملے کہہ کر حضرت عمر کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والوں، سنو، بات کرنا تو پوری کرنا سیکھو. میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا. کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے، 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، قرآن رسول اللہ سے سمجھا، حدیث رسول اللہ سے سمجھی. عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے، احساس جانتا ہے، مزاج جانتا ہے، انداز جانتا ہے، اطوار جانتا ہے، عادات جانتا ہے. عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں، قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، نعمت خداوندی تم پر. سب سے زیادہ جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں علامہ محسن علی نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، انہوں نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں روایات کو جمع کر کے اور مشترکات کو ایڈ کر کے امت پر، میں سمجھتا ہوں اس امت پر بڑا احسان کیا ہے. اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو شفاعت نصیب ہوگی، اور ہم ان کے تہ دل ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. سلامت رہیں. بہت جزاک شکریہ. اللہ. اچھا قبلہ، آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن و اہل بیت ہے، اور اس میں آج کا جو میرا بڑا اہم سوال ہے، اور سوال تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس کے جوابات چاہوں گا. اس وقت آپ یہ بھول جائیے گا کہ آپ شیعہ عالم ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک مسلمانوں کا اسکالر تصور کر بیٹھا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے اسکالر ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ مسلمانوں کی ہدایت فرمائیں گے. تو میں آپ کو ایز اے اسلامک اسکالر تصور کر رہا ہوں. نہ آپ شیعہ ہیں، نہ سنی، نہ کسی مسلک سے تعلق ہے. آپ حدیث، فقہ اور تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو آج ہمیں آپ بیان فرمائیں گے. لیکن حق بیان کر سکتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا جائز حق ہے. یہ میرا حق ہے، یہ آپ کا جائز حق ہے. بالکل بالکل. ان چیزوں سے بالاتر ہونے کے باوجود حق نہیں چھوڑوں گا. جی جی. یہ نہ ہو کہ میں کہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان جو لوگوں کو پسند ہے، اور میں حق چھوڑ کے کسی ایک نیوٹرل پوزیشن پہ نہیں آؤں گا. میں حق بیان کرنے کا آپ مجھے اجازت دیں، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہمیں بالکل نہ شیعہ کہیں، سنی تو میں ہوں نہیں. اچھا، یہ میں نے کیوں کہا ہے، یہ میرے سوال میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے انشاءاللہ. دیکھیں، اچھا، اب تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 موقعوں پر ایک اہم ارشادات فرمائے تھے. ایک دعوت ذی العشیرہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی میرا بھائی دنیا اور آخرت میں، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میرا وسیع، ہے کوئی میرا جانشین. ایک سامنے سے بچہ اٹھتا ہے، رسول اللہ کو لبیک کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں آپ کا وسیع بنوں گا، میں سب کچھ بنوں گا. اس وقت ان کے گھرانے کے لوگ ہنستے ہیں، یہ تو بچہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ نے اس بچے سے جو کام لیا، آج اس بچے کو تاریخ اسلام میں پوری دنیا کے عالم میں 1447 سال گزر جانے کے بعد علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جسے اللہ نے مولا کا لقب دیا، جسے رسول اللہ نے مولا کا لقب دیا، جسے مولا کائنات کہتے ہیں، جسے حیدر کرار کہتے ہیں، اور کئی بے شمار آپ کے القاب ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کو بیان کرتے کرتے زبان تک جائے. دوسرے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ تمہاری اور میری مثال علی ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو. یہ روایت اہل سنت میں بھی آئی ہے، کتاب السنہ میں امام عاصم ابی بکر لائیں. تیسرے
موقع پر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یہ 3 شہادتیں آ گئیں۔ اب میرا سوال اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جب ان کے سامنے تذکرہ آتا ہے، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مرض الموت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تمام اصحاب کو بلاتے ہیں، گھر کے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دین مکمل تھا، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بھی بن گئے، سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں، لیکن رسول پریشان ہیں مرض الموت نے کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک آواز آتی ہے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ ہیلا بھی کرتے ہیں کہ ہاں حضور کی طبیعت خراب ہے، پھر ایک عجیب سا ایک ماحول بنتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حضور کے سامنے شور و غل ہوتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اذیان کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل کو برخاست کر کے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سنیریو بنا ہے۔ میرا جو اصل سوال ہے، آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے، آپ مسلمانوں کے اسکالر ہونے کے ناطے، علم رجال علم حدیث کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، مورخ ہونے کے ناطے، آپ بتائیں کہ رسول اصل میں وصیت کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ کا سوال کافی لینتھی تھا، اور مجبور تھا میں تمہید باندھنے کے لیے۔ آپ نے ہمیں کہا کہ تم نے شیعہ نہیں رہنا، اور خود آپ شیعہ ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خود شیعہ بن کے مجھے تشیع سے بالا تر رکھ کے کون سا جواب چاہتے ہیں۔ تو یہاں تک اگر جو کہ تاریخ ہے اور صحاح میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت کو آپ نے بیان کیا ہو، یا آپ نے تشیع بیان کیا ہو، آپ نے ابھی سارا تسنن بیان کیا، آپ نے کوئی شیعہ بات نہیں کی ہے، یہ سارا وہ ہے جو کہ اہل سنت کتابوں میں، اہل سنت معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں، لیکن ایسا نسخہ دینا چاہتے تھے جس کے بعد کسی نے گمراہ نہیں ہونا تھا۔ اب اس کا جو مانع بنا ہے اس کے حق میں گمراہی ہے، یہ بات واضح ہے جی۔ اور ہم تمام دیکھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، بے شک چھوڑ دیجئے شیعہ سنی کو۔ اس وقت آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کرتا۔ حضور لکھوانا چاہتے تھے، میں لکھتا۔ اگر میں اس وقت صحابی ہوتا حضور کے سامنے، میں تو لکھتا۔ آپ یعنی آپ رسول کے ساتھ ہوتے؟ میں تو حضور کے ساتھ ہوتا، ان کا ترجمان ہو جاتا فوراً، اور دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ بالکل، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میں خلاف جاتا تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا، میرا اسلام سے خارج ہو جاتا، کہ میں رسول کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہتے مسلمان، یہ نہیں کہتے مسلمان، یہ کہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ نہیں، ابھی کے مسلمان یہ نہیں کہتے، جی وہ ہزاروں توجیحات کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر خلاف چلے جاتے ہیں آپ کے لیے بھی ہزاروں توجیحات کرتے ہیں۔ جی یہ نہیں کہتے، یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ رسول کے خلاف جانے والا کون ہے معلوم ہے، لیکن اگر کوئی خاص لوگ رسول کے خلاف چلے جائیں تو وہ پھر بھی مقدس رہتے ہیں، اور رسول اور ان میں ترجیح انہیں ہوتی ہے، رسول کو نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہے پھر رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے، کچھ جنہوں نے شور کیا، ان کے حق میں نہیں تھی، ان کے خلاف تھی۔ اب آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بات کو کھولا ہے، رکھا ہے، میں دوبارہ ان سب کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ تکرار ہو جائے گا، لیکن شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، اس لیے ابھی کسی نے، میں ایک جگہ تھا یہاں آنے سے پہلے، کسی نے مجھ سے سوال کیے، تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کا نام دیکھا کہ جنید الرحمان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ان سارے سوالوں کا جواب ہے، جاؤ وہ دیکھو۔ اچھا، بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ ان سارے سوالوں کا جواب اس پوڈ کاسٹ میں ہے۔ تو اس لیے میں اس کو تکرار نہیں کروں گا، کوئی دیکھ لے وہاں جا کے۔ دیکھیے
آپ نے یہ مقدمہ بیان کیا رسول خدا کے بارے میں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں اگر ثابت ہو جائیں کسی عام مسلمان کے لیے، اس کے لیے حق بات روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، یعنی اس تک رسول کی وہ تحریر پہنچ گئی ہے جو رسول لکھوانا چاہتے تھے۔ جی جی یہ میں نے جو کہا ہے آپ تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن میں ابھی تک اس میں ہوں کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی۔ میں تھوڑا سا اور ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ رسول، آپ کا سوال یہ ہے نا رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جی رسول نے لکھ دیا ہے، لکھ دیا، لکھنے نہیں دیا، رسول نے لکھ دیا، لکھ دیا، آہا سبحان اللہ، جسے سمجھ میں آتا ہے جی جی اس تک رسول کی تحریر پہنچ گئی ہے، بے شک، اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک، ہے نا، میری باتیں نہیں، جس کو آپ کی باتیں سمجھ میں آئی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی تحریر پڑھ رہا ہے، جو رسول نے لکھا ہے، جان چکا ہے، بالکل، اس لیے کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا، بے شک، جو فرمایا اسے محدثین نے لکھ دیا، بالکل، اور وہاں تو ایک کاغذ و قلم نے آنا تھا، یہاں اب سارے صحاح اور مسانید اور پتہ نہیں کس کس کے کاغذ قلم آئے، ان سب نے لکھا، اور جو سینسر ہونا تھا، جو 100 سالہ پابندی میں سینسر ہونا تھا، اس کے بعد بنی امیہ کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، اس کے بعد بنی عباس کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، تحریف کرنی تھی، ادھر ادھر کرنا تھا۔ جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، وہ سامنے کھڑے تھے لیکن انہیں نظر نہیں آیا، بالکل، وہ ایک مختصر سی دھول، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول پڑی کہ اس کو یہاں بھی رسول نے لکھ دیا، لیکن ایسی دھول کے ساتھ کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا چاہتے ہیں انہیں نظر نہ آئے، یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، کتابوں میں رہ جائے، اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے، اور کوئی بھی رسول اگر لکھ دیتے، خود بھی لکھ دیتے، تو جو اس پہ عمل نہیں کرنے والے تھے انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا نا، صحیح بات، انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح بات، قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، یعنی رسول اسلام کو آخری نبی، خاتم الانبیاء، حجت خدا ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا، دوسرے تو گمراہ ہوں گے۔ تو آج بھی قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا جو آپ کی بات سمجھ جائے، جو آپ نے مقدمہ بیان کیا۔ اگر کسی نے نہیں سنا، ابھی میں کہتا ہوں ریوائنڈ کرو، جاؤ وہ سنو، آپ کے مقدمے کو سنو، وہاں سے صاف واضح ہو گیا۔ رسول خدا نے جو لکھوایا ہے وہ الفاظ بھی میں بول دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولتا ہوں تاکہ وہ سننے میں اور اس میں آسان ہو جائے۔ رسول خدا نے لکھوا دیا قوموا انی، جی میرے پاس سے جاؤ، اور یہ سب نے لکھ دیا۔ جب سب نے لکھ دیا، اچھا جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی، پھر یہ کیوں، پھر وہ کیوں؟ تو یار رسول نے لکھوانا چاہتے تھے، وہ لکھوا دیا، تم نے خود لکھ دیا۔ کیا لکھوایا؟ قوموا انی، جیسے آپ نے مقدمے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ علی کی امامت تو واضح تھی، وہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قدیر تک، اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک، اور اس کے علاوہ رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا۔ یہ تو یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے علی کی بے شک تعریف نہ کریں، ان کے اہمیت کو نہ بتائیں، ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں۔ یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بتایا تھا۔ پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا۔ وہ بیان کر دیا قوموا انی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ سبحان اللہ، جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے۔ بے شک رسول نے اشارہ دے دیا تھا، واضح کر دیا۔ اشارہ کیا ہے؟ واضح ہے۔ اس سے زیادہ جلی تحریر شاید کسی شخص نے کی ہو۔ بے شک، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پائے۔ سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں جب کفار، جب رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس اعجاز کو نہیں سمجھتے، سب سمجھتے تھے۔ جی بالکل، اس کے باوجود نہ مانے۔ آپ نے بڑی موٹی سی کتاب نکالی ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا نکالتے ہیں اس میں۔ جی قبلہ، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ ایک کتاب ہے، میں اسکرین پہ دکھاتا چلوں، فضائل صحابہ، اور اس کے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ مستند کتاب ہے اہل سنت کے یہاں، اور اس کی تخریج بھی جو ہے وہ شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے کی ہے، اور نظر ثانی کی ابو صالح سلیمانی نورستانی، فاضل، مدینہ یونیورسٹی۔ حدیث کی یہ سند کہتے ہیں اسناد حسن ہے، اس کی ان کی تحقیق۔
اور اس فضائل صحابہ کی یہ روایت نمبر ہے 1168 روایت نمبر ہے. اس کے میں خاص جو گولڈن ورڈز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کا 7واں پوائنٹ ہے جو ہمارے پہلے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے لگے تو سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو وہ رونے لگ گئے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ نسبت تیری وہی ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تجھے اپنا نائب بنائے بغیر میرا جانا مناسب نہیں تھا. مزید آپ نے فرمایا تم میرے بعد ہر مومن عورت کے سردار ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کہ میں تمہیں وسیع بنائے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے چین نہیں ملے گا، اور تم میرے بعد تمام مومن مرد اور عورت کے سردار ہو. حالانکہ اس کتاب میں جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے میں ڈنڈی بھی ماری گئی ہے. جہاں لفظ خلیفتی ہے وہاں سردار بھی لکھا ہے اور وہاں دوست بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ ان سے حق لکھوا دیا. سبحان اللہ، اللہ نے ان سے یہاں پہ حق لکھوا دیا، کیونکہ خلیفتی کے جو معنی آتے ہیں زیادہ تر یا تو سردار کے یا وسیع کے یا جانشین کے. اب قبلہ یہ ستم ظرفی نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ رسول نے کسی کو اپنا وسیع نہیں بنایا تھا، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنایا تھا. اس امت کو ایسی چھوڑ کے معاذ اللہ رسول چلے گئے تھے کہ کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے اور منصب خلافت پہ بیٹھ جائے اور دعوے دار بن جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گدی نشین ہے اس پہ بیٹھنے کے لائق ہو. کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ قبلہ ارشاد فرمائیں. ہم شیعہ سنی سے بالاتر جی ہو گئے، ہم بات کرتے ہیں. جی جی دیکھیے یہاں پہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ جی ایک حدیث ہے. ابھی ہم وہ خلیفہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی کیونکہ یہ حدیث یہاں تک متواتر ہے. جی جی یہاں تک تو ہے. اس کے بعد خلیفہ کا لفظ بعض روایت میں ہے بعض روایت میں نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تختی کی ہے، پوری حدیث بیان نہیں کی. جی اور جہاں بیان ہوئی بھی ہے وہ ترجمے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب خلیفہ کا مطلب تو اتنا انہوں نے اس خلیفہ کو مقدس بنایا ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے. مولا کے معنی میں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، جی دوست کہتے ہیں. ہاں وہ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خلیفہ کے معنی میں تو اگر ڈنڈی ماریں گے تو پھر تو ختم ہو گئی ساری بات ہے نا. وہ سارا تقدس خلیفہ رسول کی بنیاد پر دیتے ہیں. جی تو اگر خلیفہ بھی پھر اس کا معنی بھی صرف دوست ہی ہوا جی تو پھر تو وہ بھی گیا. اس لیے یہاں لفظ خلیفہ موجود ہے. ہمیں ابھی اس سے بھی کام نہیں ہے. جی جی ہمیں کام ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. جی اس پہ میری کوئی 3 گھنٹے کی تقریر ہے ماشاء اللہ. میں ابھی وہ ساری بیان نہیں کرتا اور بالکل مختصر جاؤں گا. ہم نہ شیعہ نہ سنی جی فی الحال اس حدیث متواتر کے علاوہ حدیث سے بھی ہم بالاتر ہو گئے جی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جی جی غلط ہے. یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ میں حدیث سے بالاتر ہو رہا ہوں. کون تم حدیث سے بالاتر ہونے والے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو حسبنا کتاب اللہ والوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جی 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 ہے نا. چلے جی آپ لوگ حسبنا کتاب اللہ رسول کے سامنے آپ رسول سے بالاتر ہو گئے ہو معاذ اللہ. تو آپ کے بقول ہم حدیث کو بھی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. یہ حدیث سائٹ پہ نہیں جائے گی کیونکہ متواتر حدیث ہے. بالکل صحیح بات ہے. متواتر حدیث کو سائٹ پہ رکھنے والا رسول کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہے. بے شک. یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. انت منی، ایک انتا ہے ایک منی ہے. جی ہے نا. ایک موسیٰ ہے ایک ہارون ہے. بڑے واضح الفاظ ہیں. ہے نا. یعنی ختمی مرتبت کو امیر المومنین سے، محمد مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ سے. امیر المومنین شاید کچھ کو مشکل ہو کہ یہ تو شیعہ ہو گیا. ٹھیک، ہم علی کہتے ہیں. صحیح بات. کیا نسبت حاصل ہے؟ جو موسیٰ کو ہارون سے ہے. بے شک. موسیٰ اور ہارون کی نسبت قرآن میں موجود ہے. بالکل صحیح. اور وہ 5 نسبتیں ہیں. ان 5 نسبتوں میں سے 4 نسبتیں ثابت ہونے کے بعد کہ رسول اللہ کے لیے علی وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا.